السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گریس ویزا سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ باتیں بتانے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس وقت جو بھی بندہ گریس ویزا حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کو 3 پریشانیاں درکار ہیں۔ پہلی پریشانی یہ ہے کہ میرا ویزا یہاں پہ جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو کب نکلے گا۔ دوسری پریشانی ہے کہ ویزا نکل آیا ہے، اپوائنٹمنٹ کیسے ملے گی، کتنے کی ملے گی، کب ملے گی۔ اس وقت ایک تیسری پریشانی یہ پیدا ہوئی ہے کہ اسلام آباد پہنچنے والوں کے لیے پرابلمس کھڑی ہیں، اور یہ کب تک ختم ہوں گی نہیں ہوں گی، کیا بنے گا۔ جہاں تک ویزے کا تعلق ہے تو ویزا جب بھی آپ کا کوئی بندہ جمع کرواتا ہے، اور اگر اس نے کروا دیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور نکلے گا۔ تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے، اس میں پریشانی آ سکتی ہیں۔ اگر پیپر مکمل ہیں آپ کے اور آپ کے مالک کے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد نکل آئے گا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کو آن لائن چیک کرنے کا کوئی طریقہ ہے، تو اس کو آن لائن چیک کرنے کا تو طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ایسی ویب سائٹ گریس نے نہیں بتائی جس پہ آپ اپنا ویزا چیک کر سکیں۔ ہاں، آپ گریک پیپرز کے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیک اپلیکیشن موجود ہے، لیکن ویزا کے بارے میں وہ اپلیکیشن انفارمیشن نہیں دیتی۔ تو اس لیے جس بندے نے جمع کروایا ہے اسی کے ساتھ آپ کا رابطہ مضبوط ہوگا، اور وہی آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ آپ خود اس سے باتوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس وقت۔ بہت سی اپلیکیشنز یہ جو ہیں فارم جو نکل رہے ہیں وہ ورک پرمٹ والے، وہ مختلف اپلیکیشنز میں ڈال کے اس کا نمبر وغیرہ، نام وغیرہ چینج کر کے 2 نمبر بھی لوگ بنا رہے ہیں، اور ایسے حادثات امبیسی میں بھی پیش آ رہے ہیں کہ اب امبیسی ان کو کہتی ہے کہ آپ کا ویزا نہیں آیا، آپ میل کروائیں، جیسے ہی آپ کا ویزا آئے گا تو ہم آپ کو کال کریں گے۔ یہ پرابلمز اس وجہ سے بنتی ہیں۔ بعض دفعہ جو ہے آپ کا ویزا ایک نمبر نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ اس کو پراپر وے سے جو ہے وہ صحیح بھیجا نہیں جاتا، جس وجہ سے ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری پریشانی ہے کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چلیں یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ چلیں خود نہ بک ہو تو پیسوں سے مل جاتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ مختلف ریٹ ہیں، ہر بندے کے اپنے اپنے ریٹ ہیں، اور یہ دستیاب ہوتی ہے ہر مہینے کے اینڈ کے آخری ایام میں۔ امبیسی کسی وقت بھی اوپن کرتی ہے اور آپ یہ اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں تو مل جاتی ہے، لیکن بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے لیے بندہ کا ٹرینڈ ہونا، بندے کی بہت سپیڈ ہونا، اچھے طریقے سے ڈیٹا ایڈ کرنا، یہ ساری چیزیں اسے آتی ہوں تو تب، ورنہ یہ اپوائنٹمنٹ آسانی سے بک نہیں ہوتی، تو یہ پھر آپ کو خریدنی پڑتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے اپوائنٹمنٹ کسی سے لینی ہے تو یہ کنفرم ہو کہ یہ اپوائنٹمنٹ انہی ایام میں بک ہوئی ہے جن ایام میں امبیسی نے اوپن کی تھی۔ اس کے علاوہ لی جانے والی تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ 2 نمبر ہوں گی، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا آپ کا نقصان ہوگا۔ تیسری پریشانی اس وقت جو پیش آ رہی ہے وہ ہے اسلام آباد جانے کی۔ 2-3 ساتھی تھے، وہ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد، وہاں پہ ہوٹل میں کمرہ لے کے وہاں رہ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں سوموار کو اپنے انٹرویو کا، اور بعض کا انٹرویو جو ہے وہ منگل کو ہوگا، بعض کا بدھ کو ہوگا۔ تو اسلام آباد پہنچنے کا بہترین طریقہ ٹرین ہی تھا، بسوں والا نظام اب اور زیادہ گندہ ہو چکا ہے، اور اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو دھرنا ہے جو 24 تاریخ کو ہونا ہے اتوار والے دن، یہ سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کتنی دیر جاری رہے گا۔ اور اگر یہ زیادہ دیر جاری رہا تو بہت سے افراد جو ویزے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص وہ افراد جنہوں نے فیملی ٹیسٹیشن کی اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، اور وہ تو مہنگی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کریں کسی بھی وے سے، کسی بھی ذریعے سے، موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ، پیدل یا گاڑی پہ، ریل گاڑی پہ، کسی بھی طریقے سے آپ اسلام آباد پہنچیں۔ خصوصاً بالخصوص وہ افراد
جن کا سوموار منگل تک انٹرویو ہے، کیونکہ سوموار منگل تک راستے کھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کرے کہ کھل جائیں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں، لیکن حالات سازگار نظر آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بیچاروں کو جو ایمبیسی وغیرہ کے چکر لگانا چاہتے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات سے دعا کریں کہ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما دے اور آپ کے لیے آسانی والے معاملات ہو جائیں، ورنہ یہ مسائل پیدا ہوں گے، پھر آپ کو دوبارہ نئی اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی اور پھر آپ کا کام لیٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو بھی پریشانیاں آپ کو درپیش ہیں زندگی کے کسی شعبے میں بھی، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل اور کرم سے وہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے اور آپ کے لیے آسانی والے اسباب پیدا کر دیں۔ اپنا ڈیروں خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوسروں کے لیے خصوصی دعا کیا کریں، جس پہ بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔